السلام علیکم۔ ویلکم ٹو گل دنیات چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی سٹوری ہے اردو مورل سٹوری، ماں کی ممتا کے اوپر۔ بستر مرگ پر جب بار بار میں اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافی طلب کر رہا تھا تو کہنے لگیں کہ میں راضی ہوں بیٹا، کاہے کو بار بار معافی مانگتا ہے؟ ملک خدا خان، ہمیں اماں جی اس وقت زہر لگتی تھیں جب وہ سردیوں میں زبردستی ہمارا سر دھوتیں۔ لکس، کیپری، ریکسونا کس نے دیکھے تھے؟ کھجور مار کا صابن سے کپڑے بھی دھلتے تھے اور سر بھی۔ آنکھوں میں صابن کانٹے کی طرح چبھتا اور کان اماں کی ڈانٹ سے لال ہو جاتے۔ ہماری ذرا سی شرارت پر اماں آگ بگولا ہو جاتی اور کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا لیتی، جسے ہم ڈمنی کہتے تھے۔ لیکن مارا کبھی نہیں۔ کبھی عین وقت پر دادی جان نے بچا لیا، کبھی بابا نے، اور کبھی ہم ہی بھاگ لیے۔ گاؤں کی رونقوں سے دور عین فاصلوں کے بیچ ہمارا ڈیرا تھا۔ ڈیرے سے پگڈنڈی پکڑ کر گاؤں جانا اماں کا سب سے بڑا شاپنگ ٹور ہوا کرتا تھا، اور اس ٹور سے محروم رہ جانا ہماری سب سے بڑی بد نصیبی۔ اگر کبھی اماں اکیلے گاؤں چلی جاتی تو واپسی پر ہمیں مرنڈے سے دلانے کی کوشش کرتی۔ ہم پہلے تو تھے ہاتھوں سے اماں جی کو مارتے، ان کا دوپٹہ کھینچتے، پھر ان کی گود میں سر رکھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر رونے لگتے۔ کبھی اماں گاؤں کے ساتھ جاتی تو ہم اکٹھے جاتے، کودتے، خوشی خوشی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے۔ شام کو جب گاؤں سے واپسی ہوتی تو ہم بہت روتے۔ ہمیں گاؤں اچھا لگتا تھا، اماں ہم گاؤں میں کب رہیں گے؟ میرے سوال پر اماں وہی گھسا پیٹا جواب دیتی کہ جب تو بڑا ہوگا، نوکری کرے گا، بہت سے پیسے آئیں گے، تیری شادی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہم ماں بیٹے باتیں کرتے کرتے تاریخ ڈیرے پہ آن پہنچے۔ مجھے یاد ہے گاؤں میں بابا مظفر کے ہاں شادی کا جشن تھا۔ اماں جلنے بجھنے والی بتیاں بھی لگی تھیں اور پٹاخے بھی پھوٹ رہے تھے۔ میں نے ماں کی بہت منت کی رات ادھر ہی ٹھہر جائیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ جب میں ماں جی کے پیچھے روتا روتا گاؤں سے واپس آ رہا تھا تو نیت میں فطور آ گیا اور چپکے سے واپس گاؤں لوٹ گیا۔ شام کا وقت تھا نا، ماں کو بہت دیر بعد میری گمشدگی کا اندازہ ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں کھیتوں میں آوازیں لگاتی اور ڈیرے سے لے کر گاؤں تک ہر کونے میں لانٹین لگا کر جھانکتی رہی۔ رات گئے جب شادی والے گھر سے بازیاب ہوا تو وہ شیرنی کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوں۔ اس رات اگر گاؤں کی عورتیں مجھے نہ بچاتیں تو اماں تو مجھے مار ہی ڈالتی۔ ایک بار ابو جی اپنے پیر صاحب کو ملنے سرگودا گئے ہوئے تھے۔ میں اس وقت پر 7 سال کا تھا۔ مجھے شدید بخار ہو گیا۔ اماں جی نے مجھے گرم چادر میں لپیٹ کر کندھے پر اٹھایا اور کھیتوں سے گزرتی 3 کلومیٹر دور گاؤں کے اڈے پر ڈاکٹر کو دکھانے لے گئیں۔ واپسی پر ایک کھالے کو پھونکتے ہوئے وہ کھیتوں میں گر گئیں، لیکن مجھے بچا لیا۔ انہیں شاید گھٹنے پر چوٹ آئی۔ ان کے منہ سے میرے لیے حسبی اللہ نکلا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے پرانی یادوں میں سے ایک ہے۔ یقیناً وہ بڑی ہمت والی خاتون تھی اور آخری سانس تک محنت مشقت کی چکی پیستی رہیں۔ پھر جانے کب میں بڑا ہو گیا اور اماں سے بہت دور چلا گیا۔ سال بھر بعد جب گھر آتا تو ماں گلے لگا کر خوب روتی، لیکن میں سب کے سامنے ہنستا رہتا۔ پھر رات کو جب سب سو جاتے تو چپکے سے ماں کے ساتھ جا کر لیٹ جاتا اور اس کی چادر میں منہ چھپا کر خوب روتا۔
ماں کھیت میں چارہ کاٹتی اور بہت بھاری پنڈ سر پر اٹھا کر ٹوکے کے سامنے آن پھینکتی۔ کبھی کبھی خود ہی ٹوکے میں چارہ ڈالتی اور خود ہی ٹوکا چلاتی۔ جب میں گھر ہوتا تو مقدروں بھر ان کا ہاتھ بٹاتا۔ جب میں ٹوٹکا چلا چلا کے تھک جاتا تو وہ سرگوشی میں پوچھتی، بات کروں تمہاری فلاں گھر میں؟ وہ جانتی تھی کہ میں پیدائشی عاشق ہوں اور ایسی باتوں سے میری بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے گاؤں میں گھر بنا لیا اور ماں نے اپنی پسند سے میری شادی کر دی۔ میں فیملی لے کر شہر چلا آیا اور ماں نے گاؤں میں اپنی الگ دنیا بسا لی۔ وہ میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پر شہر بھی آئیں۔ میں نے انہیں سمندر کی سیر بھی کروائی۔ کلفٹن کے ساحل پر چائے پیتے ہوئے انہوں نے کہا، اس سمندر سے تو ہمارا ڈیرے کا چھیڑا زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ ماں بیمار ہوئی تو میں چھٹی پر ہی تھا۔ انہیں کئی دن تک بس کو پان کھلا کر سمجھاتا رہا کہ معمولی پیٹ کا درد ہے، جلد افاقہ ہو جائے گا۔ پھر درد بڑھا تو شہر کے بڑے ہاسپٹل لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ جگر کا کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ خون کی فوری ضرورت محسوس ہوئی تو میں خود بلڈ بینک پر جا لیٹا۔ ماں کو پتہ چلا تو اس نے دکھ سے دیکھ کر اتنا کہا، کیوں دیا خون؟ خرید لاتا کہیں سے، پاگل کہیں کا۔ میں بامشکل اتنا کہہ سکا کہ اماں، خون کی چند بوندوں سے تو وہ قرض بھی ادا نہیں ہو سکتا جو آپ مجھے اٹھا کر گاؤں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھیں اور واپسی پر کھالا پھلکتے ہوئے گر بھی گئی تھیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو میں نے کہا، اماں مجھے معاف کر دینا، میں تیری خدمت نہ کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے شاید ہی اپنی ماں کی خدمت کی ہو، وقت ہی نہیں ملا۔ لیکن وہ بہت فراق دل تھیں۔ بستر مرگ پر جب بار بار میں اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافی طلب کر رہا تھا تو کہنے لگیں، میں راضی ہوں بیٹا، میں راضی ہوں۔ کاہے کو بار بار معافی مانگتا ہے؟ ماں نے میرے سامنے دم توڑا، لیکن میں رویا نہیں۔ دوسرے دن سر بھاری ہونے لگا تو قبرستان چلا گیا اور قبر پر بیٹھ کر منہ پھاڑ کر رویا۔ ماں سے بچھڑے ہوئے مدت ہو گئی۔ اب تو یقین بھی نہیں آتا کہ ماں کبھی اس دنیا میں تھی بھی کہ نہیں۔ آج بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پٹھانوں اور سوڈانیوں کے ہاتھ فٹ بال بنتا بنتا جانے کیسے دیوار کعبہ سے جا ٹکرایا۔ یوں لگا جیسے مدتوں بعد پھر ایک بار ماں کی گود میں پہنچ گیا ہوں۔ وہی سکون جو ماں کی گود میں آتا تھا، وہی اپنائیت، وہی محبت جس میں خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ اس بار منہ پھاڑ کر نہیں، دھاڑے مار مار کر رویا۔ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والے رب کعبہ اور ہم صدا کے شرارتی بچے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مورل اسٹوری بہت پسند آئے گی۔ یہ تھی بھی اتنی پیاری اسٹوری ماں کی محبت پر۔ چلے میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔